خان صاحب کے جتنے بھی نظریے تھے آج دنیا تعریف کر رہی ہے. خان صاحب کے وہ نظریے تھے آج دنیا یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر، بلکہ پاکستانی اسکولوں کو چھوڑو دنیا کے اسکولوں کے اندر بھی پڑھایا جا رہا ہے. لوگوں کو پڑھایا جا رہا ہے کہ بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے پولیٹیکل مین بھی بننا ہے تو خان صاحب جیسا بنے. خان صاحب نے جو ہے صحت کارڈ کے بعد، صحت کارڈ جو تھا غریب کا بچہ جو تھا پرائیویٹ ہاسپٹلوں کو دیکھ کر ایک خواب دیکھتا تھا کہ کاش ہم بھی یہاں سے علاج کرواتے. تو خان صاحب نے سیٹ سے بیٹھے، جیسے ہی بیٹھے تو صحت کارڈ کا افتتاح کیا. غریب کا بچہ ان کو دیکھے نہیں بلکہ فخر سے وہاں علاج کرواتا ہے. آج بھی خان صاحب کا صحت کارڈ چل رہا ہے جس میں لاکھوں لوگ صحت کارڈ کے ذریعے علاج کروا رہے ہیں اور خان صاحب کو دعائیں دے رہے ہیں. اس کے بعد خان صاحب کا ایک نظریہ تھا کہ میں نمل یونیورسٹی، آغا خان یونیورسٹی، پاکستان کی جو ٹاپ یونیورسٹی ہیں ان کے اندر غریبوں کو داخلہ نہیں ملتا تھا. تو خان صاحب نے ایک تعلیمی کارڈ کا افتتاح کرنا تھا جو ان قریب ہی کرنا تھا. خان صاحب کی جو غریبوں کے لیے سہولتیں تھیں وہ وڈیروں کو اور چوروں لٹیروں کو ہضم نہیں ہوئی. آخرکار خان صاحب کے پیچھے سیاسی مداخلت کر کے خان صاحب کو اس سیٹ سے ہٹایا گیا کیونکہ اس نے بڑوں کو اور جنگیرداروں کو اور چوروں کے گلے میں زنجیریں ڈال کر ان کو قید کیا ہوا تھا. جو ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا اس کے لیے قانون بنا رہا تھا، غریبوں کے لیے جی رہا تھا اور غریبوں کو جینا بھی سکھا رہا تھا. خان صاحب نے جیسے ہی صحت کارڈ کا افتتاح کیا اور غریبوں کے لیے تعلیمی کارڈ کا اعلان کیا تو وڈیروں نے سمجھا کہ ہماری یہ جو قوم ہے ہماری غلامی سے آزاد ہونے والی ہے. ہماری غلامی کون کرے گا، ہمارے کتے کون نلائے گا، ہمارے گارڈ سسٹم کون سنبھالے گا. یہی قوم پڑھ لکھ گئی تو یہ ہمارے گلے میں زنجیریں ڈال کر ہمیں جیلوں میں قید کرے گی. تو خان صاحب کا یہ جو نظریہ تھا ان وڈیروں نے جو ہے سیاست کے گرو بنے بیٹھے ہیں، ملک لوٹ کر اس ملک کا باپ بنے بیٹھے ہیں، اس ملک کے لیے غریبوں کا خون نچوڑ رہے ہیں، غریبوں کا مال کھا رہے ہیں. انہوں نے خان صاحب کو سیاسی مداخلت کر کے خان صاحب کو اس سیٹ سے نکال دیا. پھر اس کے اوپر ایسے کیسز بنائے گئے، خان صاحب کے اوپر 192 کیسز بنائے گئے کہ خان صاحب کا ایک کیس ختم ہو تو دوسرا کیس کھول جائے، دوسرا ختم ہو تو تیسرا کیس کھول جائے، کہ خان صاحب اپنی ساری زندگی اپنے کیسوں میں پھنسے رہیں اور ہم اس ملک کو لوٹنے میں لگے رہیں، اس ملک پر ڈاکے مارتے رہیں، اس قوم کو ذلیل کرتے رہیں. نہ یہ صحت کارڈ کے قابل رہیں، نہ یہ تعلیمی کارڈ کے قابل رہیں. یہ غریب عوام ہے، اس کو چکی کے اندر پیستے رہیں، ان کو ایسے ہی گھسیٹتے رہیں. خان صاحب کے جتنے بھی خواب تھے غریبوں کے لیے وہ چکنا چور ہو گئے. آج ہمیں بھی پتا ہے کہ ایک شخص ہے جو غریبوں کا احساس کرتا تھا، ایک ہی شخص تھا جو غریبوں کے لیے جیتا تھا، ایک ہی شخص تھا جو اس قوم کی بھلائی چاہتا تھا، تو وہ عمران احمد خان نیازی تھا. خان صاحب نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا تھا، اپنے لیے بچے بھی چھوڑ دیے تھے، اپنے لیے اپنی پیاری محترم بیگم جو جمیمہ خان تھی اس کو بھی چھوڑ دیا. کہتا ہے خان صاحب اگر میرے ملک میں رہنا ہے تو میں اپنی عوام کے ساتھ جیوں گا، اپنی عوام کا خیال رکھوں گا. اگر تم نے اپنے لیے جینا ہے تو یہ بچے بھی تمہیں دیتا ہوں اور تمہیں بھی چھوڑتا ہوں. میں اس قوم کو نہیں چھوڑ سکتا. اگر خان صاحب کو جینا آتا، اگر خان صاحب عیاشی کرنا چاہتے تھے تو وہ لندن میں رہ کر بھی کر لیتے. آج بھی اس کو جیل میں یہ آفریں ہو رہی ہیں، اس ملک کی جان چھوڑو. وڈیرے چور لٹیرے اس کے پاؤں میں بیٹھ کر بھیک مانگتے ہیں. خان صاحب ہم جو مال کھا رہے ہیں، ہم جو لوٹ رہے ہیں، ہمارا پیچھا چھوڑ دو، آپ کو آزاد کرتے ہیں. تو آج بھی لیڈر کہتا ہے خان صاحب نہیں نہیں، میں اپنے لیے نہیں، میں اس قوم کے لیے بیٹھا ہوں. جس دن میں باہر آؤں گا میں حساب لوں گا آپ سے. ملک چلانے والوں کو پوچھوں گا، ملک لوٹنے والوں کو پوچھوں گا. یہی چوروں کو ڈر خوف ہے کہ اس شخص کو نہیں چھوڑنا، اس شخص کو نہیں جو ہے باہر آنے دینا. اگر یہ باہر آ گیا تو ہمارا جو مال ہے، ہمارا جو پیسہ ہے، یہ سارا کا سارا لوٹا ہوا ہے. یہ سارا کا سارا جو پیسہ ہے خان صاحب ہمیں گیرے وان سے پکڑ کر اور ہمارے گلے میں زنجیریں ڈال کر اس جیل کی سلاخوں کے پیچھے گھسیٹے گا اور گھسیٹ کر
ہمارے سے کرپشن کا پیسہ نکالے گا، یہی نظریہ خان صاحب کو باہر آنے نہیں دے رہا، یہی نظریہ خان صاحب کو جینے نہیں دے رہا۔